ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا، ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا، ہوتے جو کئی دیدہ خوناب فشاں اور، ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت بھی گزرتا ہے گماں اور۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، اس غزل کا ایک اور شعر لے کر حاضری، اور حسب دستور سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ ہے خون جگر، خون جگر، جگر کا خون۔ شعراء کے ہاں رونے کے لیے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خون جو ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آنسوؤں کی جگہ جو ہے وہ خون جو ہے وہ آنکھوں سے برآمد ہوتا ہے۔ مزہ تب ہے کہ آنکھوں سے خون برآمد ہو پانی کے اشکوں کی بجائے، اور اس خون کا منبع اور مرکز یا جہاں سے وہ خون پھر ملے گا آنکھوں کو، وہ جگر کو قرار دیا جاتا ہے کہ جگر سے جو ہے خون جو ہے وہ بہم پہنچایا جاتا ہے آنکھوں کو، جب عشاق جو ہیں اپنے محبوب کی یاد میں روتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے دیدہ خونابہ فشاں۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، دیدہ جو ہے موصوف ہے اور خونابہ فشاں یہ اس کی صفت ہے۔ خونابہ خون خون ہے، ناب یاد رکھیے گا جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کو خالص کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے ایک شراب ہے، ایک شراب ناب ہے، تو شراب ناب خالص شراب، اسی طرح سے خون، عام خون، خون ناب خالص خون، اور خون آب کی طرح خون آبا یہ جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے ہمیں کہیں کہیں لگی دکھائی دیتی ہے۔ تو خون آب بھی غالب کے ہاں ہمیں مستعمل ملتا ہے، اور خون آبا بھی جو ہے وہ ہمیں مستعمل ملتا ہے، لیکن دونوں کا مفہوم جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ تو خون آبا فشاں، فشاں چھڑکنے والا، تو دیدہ خون آبا فشاں یعنی ایسی آنکھ کہ جو کہ خالص خون چھڑکے، کلیئر، یا ایسی آنکھ کہ جس سے روتے وقت خالص قسم کا خون جو ہے وہ آنسوؤں کی صورت میں بہتا دکھائی دے۔ تو ناظرین، اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، کہ شعر کی دنیا میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو کوما ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور غالب کے ہاں تو قومے کی جو اہمیت ہے وہ دیگر شعراء سے کہیں زیادہ ہے۔ غالب کی یہ غزل ہے نا، نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ تو اس غزل میں ویسے تو اس قبیل کے کئی اشعار ہیں، لیکن اس میں بطور خاص ایک شعر ہے کہ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ چنانچہ اس شعر کی توضیح جو ہے وہ خود غالب نے فرمائی ہے خطوط کے اندر۔ تو اس میں اسی طرح سے وہ جو قومیں یا سوالیہ نشان یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ درمیان میں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ درمیان میں نہ لگی ہوئی ہوں تو اس شعر کی وضاحت ہی ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے احباب کو جب اس کی توضیح مطلوب ہوئی تو انہوں نے خود غالب کو جو ہے وہ خط لکھا، اور غالب نے جو ہے ایک خط کے اندر خود اس شعر کی وضاحت فرمائی۔ الغرض کوما جو ہے شعر کی دنیا میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چنانچہ اس شعر کی تفہیم میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارا کردار ایک قومے کا ہے، اور وہ قوما کہاں ہے خون جگر جوش میں کے بعد، یعنی یہ جو پہلا مصرع ہے یہ دو حصوں میں ہے کہ ہے خون جگر جوش میں، تو یہاں قوما، آگے دل کھول کے روتا۔ اچھا، اب اگر یہاں قوما نہ لگا ہوا ہو تو ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا، تو پھر یہ جو ہے نا دل کھول کے روتا، اس کا فاعل جو ہے وہ خون جگر کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے،
کہ خون جگر جو ہے وہ جوش میں دل کھول کے روتا ہے، تو وہ ایک بے معنی سی بات ہے کہ بھائی خون جگر جو ہے وہ جوش میں کیا دل کھول کے روئے گا، تو بات کچھ بنتی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ اس کو قومے کے تناظر میں دیکھیں گے، اور قومہ کہاں لگا ہوا ہے؟ جوش میں کے بعد۔ تو اب اس کو جو ہے اس مصرے کو ہم دو حصوں میں پڑھتے ہیں کہ ہے خون جگر جوش میں، ٹھیک، دل کھول کے روتا، کہ آج جو ہے خون جگر جو ہے وہ جوش میں ہے، بہت زیادہ جوش میں ہے، عشق کا غلبہ ہے یا فرقت کا غلبہ ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ دل کھول کے روتا، یعنی میں دل کھول کے روتا۔ اب یہاں لفظ میں جو ہے اس کا فاعل دراصل ہے، اور غالب نے یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ آج جو ہے وہ خون جگر جو ہے وہ جوش میں ہے، اور آج میں دل کھول کے روتا، لیکن ہوتے جو کئی دیدے خون آبا فشاں اور، لیکن ان دو آنکھوں سے جو ہے میں کتنا رو سکتا ہوں۔ کاش کہ آج ان دو آنکھوں کی بجائے ہوتے جو کئی دیدے خون آبا فشاں اور، کہ کاش آج ان دو آنکھوں کی بجائے کچھ مزید جو ہے وہ دیدہ خون آبا فشاں ہوتے، یعنی بجائے اس کے کہ میری صرف دو آنکھیں میرے پاس جو کہ ہیں وہی جو ہے وہ اشک بہاتی یا خون آبا فشانی کرتی، کاش اس قسم کے دو کی بجائے کئی جو ہے وہ دیدے ہوتے، کئی آنکھیں ہوتی، اور اس طرح سے میں دل کھول کے جو ہے وہ خون آبا فشانی کرتا، دل کھول کے جو ہے وہ میں روتا۔ آج کے عہد میں ایک معروف شاعر ہیں، آپ احباب جانتے ہی ہوں گے، جان ایلیا، غالباً یہ ان کا شعر ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ شعر میں شاید کوئی غلطی بھی ہو، پورا مجھے تیقن نہیں ہے، لیکن اغلب یہی ہے کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر ویسے ہی ہے، اور جون ہی کا یہ شعر ہے۔ تو جون صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کو دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ تو بالکل بعین ہی میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا، یعنی جون نے جو ہے وہ دو آنکھوں کو جو ہے وہ دیدار کے حوالے سے بیان کیا کہ دو آنکھوں سے محبوب کو کتنا دیکھا جا سکتا ہے۔ کاش ایک یعنی دو کے بجائے زیادہ آنکھیں ہوتی، اور اس طرح سے اور زیادہ جو ہے وہ جی بھر کے اس کو میں دیکھتا۔ تو غالب نے یہاں دیکھنے کی بجائے جو ہے وہ خون آبا فشانی کی حسرت کا اظہار کیا کہ کاش جو ہے دو آنکھوں کی بجائے زیادہ آنکھیں ہوتی، کئی اور آنکھیں ہوتی، کہیں اور دیدہ خون آبا فشاں ہوتے، اور میں پھر جو ہے وہ جی بھر کے جو ہے وہ خون فشانی کرتا، خاص طور پر آج جب کہ خون جگر جو ہے وہ جوش میں بھی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کہا جا سکتا ہے، بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ جون صاحب کی نظر سے یہ شعر گزرا ہوگا، اور یقیناً جون صاحب کے ذہن پر اس شعر کی چھاپ بھی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے وہ شعر کہا، اور کمال شعر کہا۔ اور اگر جون صاحب نے اپنے تئیں کہا تو تب بھی ایک فطری سی بات ہے۔ شعر کی دنیا میں توارد لفظی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ توارد لفظی اس کو کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے جو لفظ استعمال کیے ہوں، بعین ہی جو ہے وہ لفظ جو ہے کوئی اور شاعر جو ہے وہ استعمال کر گزرے، اور ایک فطری سی بات ہے۔ میں نے خود ایک مرتبہ کسی زمانے میں ایک غزل کہی، اس میں ایک میں نے مصرع کہا کہ چاند نکلا ہے تو دل ڈوب چلا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ کسی شاعر کی کتاب میں، کسی شاعر کے مجموعے میں مجھے بعین ہی یہی مصرع ملا۔ تو یہ توارد جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی اس کی جو دو قسمیں، یہ میں نے خود، یہ میری توازات ہیں، ورنہ عام طور پر لفظ توارد جو ہے وہی ہوتا ہے۔ توارد وارد سے ہے کہ وہ مضمون یا وہ خیال جو کسی ایک شاعر کے ہاں وارد ہو، ایک شاعر کے قلب پر جو ہے وہ اترے، وہی بعین ہی جو ہے دوسرے شاعر کے دل پر وارد ہو جائے۔ تو میں نے اس کی جو ہے وہ دو قسمیں اس لیے کر دی ہیں کہ کبھی وہ الفاظ جو ہیں بعین ہی جو ایک شاعر کے ہاں وارد ہوتے ہیں دوسرے شاعر کے ہاں وارد ہو سکتے ہیں، اور کبھی جو ہے کوئی مضمون جو ہے جو ایک شاعر کے ہاں وارد ہو دوسرے شاعر کے ہاں بھی وارد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو دو قسموں میں
کر کے کہہ سکتے ہیں کہ توارد لفظی یا توارد معنوی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کے حوالے سے بھی کچھ مفید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کے نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں۔ اللہ حافظ۔